محمد، بلند آواز سے درود بھیج دیجیے محمد آل محمد پر۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اللہم صل علی محمد واللعن الدائم على اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المجید کل نفس ذائقۃ الموت۔ ایصال ثواب کی مجلس ہے، برسی کی مجلس ہے، اور طریقہ کار ہے یہ ہمارا کہ ہم اپنے مرحومین و مرحومات کو ثواب پہنچانے کا ایک یہ بھی طریقہ ہے۔ اور اس طرح کی مجالس میں معمولاً ذکر کیا جاتا ہے کہ قبر کے آداب کیا ہیں، تدفین کے آداب کیا ہیں، مردے کو کس طرح سے دفن کیا جائے، مردے کی پہلی رات، میت کی پہلی رات، اس کے لیے وہ تمام چیزیں، اور پھر اس کے بعد جب مرنے والا دنیا سے چلا جائے تو اس کے لواحقین، اس کے رشتہ داروں کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اولاد کی کیا ذمہ داری ہے، بڑے بیٹے کی کیا ذمہ داری ہے، تمام کی تمام چیزیں اس طرح کی مجالس میں بیان کی جاتی ہیں۔ لہٰذا ایک بات یہ کہ جہاں پر لازم یہ ہے کہ میت اور مردہ جو دنیا سے چلا گیا اس کے واجبات کو دیکھا جائے، اس کے نماز روزوں کو دیکھا جائے، اس نے کسی سے قرض لیا تھا، کسی کو قرض دیا تھا، ان تمام چیزوں کو دیکھا جائے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کی قبر کو فراموش نہ کیا جائے، اس کی قبر کو یاد رکھیں، اور قبر پر جا کر فاتحہ پڑھنا، قرآن شریف پڑھنا، دعائیں، زیارات، خود قبر پر جانا، یہ ہماری روایات میں آیا ہے، اور چھٹے امام سے موجود ہے یہ روایت ہمارے پاس کہ جب تم ان کے پاس جاتے ہو قبر کی زیارت کے لیے، اپنے مردوں کی، ان کی قبر پر فاتحہ پڑھنے جاتے ہو تو یستأنسون بکم، وہ تم سے انس لیتے ہیں، ان کو اچھا لگتا ہے، خوش ہوتے ہیں، جس طرح کی زندگی میں وہ تمہارے جانے سے خوش ہوتے تھے۔ وَإِذَا غِبْتُمْ عَنْهُمْ اسْتَوْحَشُوا، اور جب تم ان سے دور چلے جاتے ہو تو ان کے اوپر ایک گھبراہٹ طاری ہوتی ہے۔ لہٰذا قبرستان میں جانا یہ پسند کیا گیا ہے، تعریف کی گئی ہے، قبرستان میں جائے انسان، اور جب جائے تو قبروں کے درمیان چلتے ہوئے علماء سے نقل ہوا ہے کہ قل هو اللہ کی کثرت سے تلاوت کی جائے، اور قبرستان میں بلند آواز سے ہنسنا، یہ تمام کے تمام کام کرنا یہ منع ہے۔ اور بعض دفعہ دیکھا گیا ہے کہ لوگوں نے اپنے والدین کی قبروں کو بھول گئے، اور قبریں کہاں پر ہیں کچھ یاد نہیں، خود قبر کا موجود ہونا۔ ختمی مرتبت کے پاس ایک شخص آیا، اس نے اپنی مشکلات کا ذکر کیا، ختمی مرتبت نے فرمایا کہ اپنے والد سے جا کر دعا کرو، کہو کہ دعا کریں۔ اس نے کہا میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے۔ فرمایا قبر پر جا کر دعا کرو، کہا مجھے قبر نہیں پتہ۔ تو روایت کے مطابق کہا کہ ایک چوکور لکیر کھینچو قبر نما، اور اس کے پاس کھڑے ہو کر دعا کرو۔ علماء نے اس کے سلسلے میں بیان کیا کہ جب انسان اپنے والد یا والدہ کی قبر کا تصور کر کے کھڑا ہوگا وہاں پر، تو قلب پر ایک رقت طاری ہوگی، ایک خشیت ایک طاری ہوگی، دل نرم ہوگا، آنکھوں سے آنسو نکلیں گے، دل کا ٹوٹ کر آنکھوں سے آنسو نکلنا، یہ پروردگار عالم کو پسند ہے یہ چیز، لہٰذا اس کے بعد دعا قبول ہوگی۔ اور یہ ہمارے پاس روایات میں موجود ہے کہ انسان پہ جب کوئی مشکل وقت آئے تو اپنے والد کی قبر پر جائے، قرآن، دعا، تمام کی تمام چیزیں پڑھے، اور پھر اپنے والد کی مغفرت کے لیے دعا کرے، اور پھر وہاں پر اپنے لیے دعا کرے۔ تو یہ والد کی قبر کی ایک اہمیت ہے، ماں کی قبر کی ایک اہمیت ہے۔ ختمی مرتبت نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی، اپنی والدہ کی قبر کے اوپر تشریف لے کر گئے، تو لہٰذا قبر پر جانا، اور پھر اس کے بعد وہاں پر اگر انسان کی آنکھ میں آنسو آ جائیں تو قطعاً گناہ نہیں ہے۔ یہ سیرت معصومین سے ثابت ہے کہ اپنی والدہ کی قبر پر، اپنے والد کی قبر پر جا کر پھر اس کے بعد گریہ کرنا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ فرض کیجئے امام سجاد اپنے والد کی قبر پر جاتے تھے، امام علی نقی علیہ السلام امیر المومنین کی قبر پر گئے، وہاں جا کر گریہ کیا، تو آپ حضرات کہہ سکتے ہیں کہ امام سجاد کے والد معصوم تھے، امام علی نقی کے والد معصوم تھے، امیر المومنین کی قبر پر اگر ان کی اولاد، احفاد اور ان کی اولاد گئی ہے تو امیر المومنین معصوم تھے۔ تو ہمارے پاس ملتا ہے کہ ختمی مرتبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کی قبر پر گئے، اور وہاں جا کر رسول خدا کی آنکھوں سے اتنے آنسو جاری ہوئے کہ زمین وہاں کی تر ہو گئی، گیلی ہو گئی۔ لوگوں کو حیرت ہوئی، کہا یا رسول اللہ آپ گریہ کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ حیرت ہوئی، آپ گریہ کر رہے ہیں؟ کہا یہ رقت قلب کی نشانی ہے، یعنی دل نرم ہونے کی نشانی ہے۔ تو ختمی مرتبت کی جو والدہ گرامی ہیں وہ پنجتن میں تو نہیں ہے، 12 اماموں میں بھی نہیں ہے، 14 معصومین میں بھی نہیں ہے، اس کے باوجود ختمی مرتبت جا رہے ہیں زیارت کے لیے۔ تو لہٰذا قبر اور اس کے بعد مردے کو یاد کرنا، جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے اپنے والدین کے لیے نماز پڑھوانا، روزے رکھوانا،
مولانا ہمارے والد کے 5 سال کے روزے باقی ہیں، 3 سال کی نمازیں باقی ہیں، بہت زیادہ پیسے لگ رہے ہیں، کیا کریں؟ تو آپ ہر مہینے جو تنخواہ ملتی ہے اس میں سے جتنے آپ پیسے نکال سکتے ہیں 3 دن کی نماز پڑھوائیے، 10 دن کی پڑھوائیے، اور اس کو نوٹ کرتے رہیے. آہستہ آہستہ تمام آپ کے والد کی یا والدہ کی نمازیں مکمل ہو جائیں گی، اور یہ پیسہ جو جائے گا یہ واپس آپ کے پاس لوٹ کر آئے گا. اور اگر آپ خود ٹھیک سے نماز پڑھ سکتے ہیں، وضو آپ کا ٹھیک ہے، نماز آپ کی ٹھیک ہے، مخارج الفاظ کی ادائیگی درست ہے، تو آپ خود اپنے والدین کی نماز قضا اس نماز کی ادائیگی کیجیے، اور اس کو نوٹ کرتے رہیے کہ میں اپنے والدین کی یا والد کی اتنی نمازیں پڑھ رہا ہوں. روزے آج کل بہت بہترین موسم ہے، شعبان کا مہینہ بھی ہے، روزے کی بہت تاکید ہے. ایک چیز. دوسری چیز، آج شب جمعہ ہے، جمعرات گزری ہے، اور میں نے پچھلی دفعہ بھی یہ کہا تھا کہ جمعرات کے دن کا روزے کا بہت ثواب ہے. تتزین السماوات کے دن آسمانوں کو زینت دی جاتی ہے، سجائے جاتے ہیں آسمان، اور پھر ملائکہ کہتے ہیں پروردگار اغفر، معاف کر دے گناہوں کو، للصائم فیہ یا للصائم ہی، جمعرات کے دن، یوم الخمیس کے دن جو روزہ رکھ رہا ہے مومن، اس کے گناہوں کو معاف کر دے اور اس کی حاجتوں کو پورا فرما. جمعرات کے دن ایک نماز آئی ہے، پچھلے ہفتے بھی میں نے عرض کیا تھا، پھر عرض کروں گا. جمعرات کے دن نماز آئی ہے، وہ نماز کیا ہے؟ 2 رکعت نماز ہے، صبح کی نماز کی طرح. فرق یہ ہے کہ ہر رکعت میں الحمد کے بعد 100 دفعہ قل واللہ، 100 کی 100 دفعہ قل واللہ جو پڑھنی ہے آپ کو بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، آخر تک. پھر دوبارہ پڑھنا ہے بسم اللہ کے ساتھ. 100 دفعہ قل واللہ جو پڑھنی ہے، ہر دفعہ بسم اللہ آپ کو پڑھنی ہے، پہلی رکعت اور دوسری رکعت میں. کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھ لیجئے مصلی پہ. اور پھر نماز پڑھنے کے بعد 100 دفعہ کیا پڑھنا ہے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. روایت کے اندر ہے جو شخص یہ کام کرے گا 20 حاجت خدا اس کی دنیا کی پوری کرے گا اور 20 آخرت کی. یہ بات میں نے استقبال ماہ شعبان میں آپ کے سامنے روایت پیش کی تھی، اور اس وقت ایک شک کے ساتھ پیش کی تھی کہ مجھے یہ یاد نہیں آ رہا تھا اس وقت، اور اچانک اس وقت ذہن میں روایت آئی تھی. لیکن بعد میں جا کر دیکھا تو ایک دوست نے ہمارے وہ روایت بھیجی مجھے، اور پھر مجھے یاد آ گیا کہ امیر المومنین نے فرمایا کہ ان صوم شعبان، شہر شعبان، شعبان کے مہینے کا روزہ، یذہب، دور کر دیتا ہے. کس چیز کو دور کر دیتا ہے؟ کس چیز کو دور کرتا ہے؟ بلابل القلب، قلب کے اندر، دل کے اندر وسوسہ قلب، شک و شبہ، جو خوف، اضطراب، پریشانی ہوتی ہے. شعبان کا روزہ دل کے وسوسوں کو، دل کے شک کو، دل کے قلق کو، پریشانی کو، گھبراہٹ کو، اضطراب کو دور کر دیتا ہے. ایک اور چیز کیا تھی؟ صدقہ دینا. شعبان کے اندر بہت زیادہ فضیلت ہے. ایک اور عمل کیا تھا؟ درود پڑھنا محمد آل محمد پر کثرت کے ساتھ. اچھا، ایک صلوات ہے کہ جو شعبان میں زوال کے وقت پڑھی جاتی ہے، آپ سب پڑھتے ہوں گے انشاءاللہ. زیادہ لمبی نہیں ہے، طویل نہیں ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، 2-3 منٹ لگیں گے پڑھنے میں، اور جن کی عربی اچھی ان کو تو اور کم لگے گا وقت. اس میں مسلسل درود ہے، اور اس کے اندر ایک جملہ ہے شعبان کے سلسلے میں. 2 جملے ہیں. ایک جملہ ہے ختمی مرتبت کے ساتھ مومن اپنے آپ کو جوڑتا ہے، اور ایک جملہ ہے کہ جس میں پروردگار کی مشیت کے ساتھ آپ تمسک کرتے ہیں. دوبارہ دہراؤں اس جملے کو. ایک جملہ اس میں ایسا ہے کہ جس میں آپ خدا کی مشیت کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑتے ہیں، اور ایک اور جملہ اس میں ایسا ہے کہ جس میں آپ رسول خدا کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑتے ہیں. اس سے رسول خدا کے ساتھ براہ راست بلا واسطہ تمسک کی اہمیت کو پتہ چلتا ہے کہ خود ختمی مرتبت کی بارگاہ میں جو نیک عمل کیا جائے گا اس کی کیا اہمیت ہے. اور شعبان اصل میں ہے ہی مہینہ حضرت ختمی مرتبت کا، لہٰذا اس میں ایک چیز جو مشیت کے ساتھ آپ جوڑتے ہیں، اور بڑا عجیب و گہرا جملہ ہے. پروردگار ورزقنی مواساۃ من قطرت علیہ من رزقک بما وسعت علی من فضلک ونشرت علی من عدلک وَأَحْيَيْتَنِي تَحْتَ ظِلِّ نَبِيِّكَ. پروردگار تجھ سے میں ایک چیز مانگ رہا ہوں، ورزقنی، مجھے رزق عطا فرما. رزق جب ہم مانگتے ہیں تو کیا مانگتے ہیں رزق کو؟ پروردگار اولاد دے دے، مال دے دے، گھر دے دے، گاڑی، بنگلہ،
میری پاس جمع پونجی سیونگ بچت زیادہ ہو جائے، بچت نہیں ہو پا رہی ہے. ہم ہمیشہ رزق جب مانگتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کوئی ایسی چیز جو ہمارے فائدے کی ہو اور مشکلات کو ہم سے دور کرے. بیماری رزق نہیں ہے. پروردگار نعوذ باللہ خدا آپ سب کو بچائے بحق پنجتن انشاءاللہ. کوئی بھی یہ نہیں کہتا پروردگار رزق چاہیے مجھے، ایک ہفتے تک بستر پر لیٹا رہا ہوں بخار میں. یہ رزق نہیں ہے. بخار اگر ہو گیا تو بخار سے اچھا ہونا رزق ہے. پروردگار اولاد کا، میرے بیٹے کا بیٹی کا داخلہ نہیں ہو رہا اسکول میں، ہاں پروردگار میں چاہتا ہوں کہ میرے بچے اسکول نہ جائیں، رزق دے دے مجھے اسکول نہ جانے کا. یہ نہیں ہے. آپ کہتے ہیں داخلہ ہو جائے، اور جب ہو جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں الحمدللہ. زیارت پہ جانا ہے، ویزا نہیں، جتنی بھی چیزیں آپ آسانی کے لیے دیکھتے ہیں دنیا کی یا آخرت کی، وہ رزق ہے. یہی بات ہے کہ نہیں ہے؟ آپ آنا چاہ رہے تھے مجلس کے اندر امام باڑے میں، پروردگار کو وسیلہ فراہم ہو جائے، وسیلہ نہیں تھا. آپ نے کہا اچانک ایک دوست نے کہا میں جا رہا ہوں آپ کو لے کے آ گیا. آپ نے کہا الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے رزق لکھا ہوا تھا آج کی مجلس کا یا میلاد کا. کبھی آپ یہ نہیں کہتا الحمدللہ کہ نہیں جا سکے، شکر خدا رزق لکھا ہوا تھا آج. تو رزق کا قانون کیا ہوا؟ وہ چیز جو آپ کو ملے اور پروردگار کے لطف و کرم سے ملے، اور پھر رزق کی پیچیدگیاں اپنی تقسیمات کے رزق کثیر کیا ہے، رزق مبارک، رزق بابرکت کیا ہے، خدا کیوں دیتا ہے، کیا کرتا ہے، ابتلا کیا ہے، وہ ایک الگ گفتگو ہے. لیکن ایک عام سطح پر، ایک عام انداز سے رزق یہ ہے کہ آپ کو جو چیز آپ کی زندگی میں آسانی پیدا کرے یا آپ کی آخرت کو سنوارے. ہے بات سمجھ میں آ گئی؟ لیکن یہ جو دعا ہے یہ ایک عجیب انداز سے گفتگو کر رہی ہے. پروردگار ورزقنی، مجھے رزق عطا فرما. کون سا رزق؟ ورزقنی. کون سا رزق؟ مواساتہ. اس شخص کی مواسات کا رزق مجھے عطا فرما کہ جس کے رزق کو تو نے اپنی مشیت کے تحت تنگ کر دیا ہے. پروردگار تو نے ایک شخص کو جانتا ہوں میں، برادر مومن کو، اس کا رزق خدا نے تنگ کیا ہے، اس کے رزق کو ضیق کیا ہے، اس کے رزق کو پروردگار نے کم کر دیا ہے. یہ کسی مومن کا، کسی انسان کا رزق کم کب ہوتا ہے؟ خدا کی مشیت سے، خدا کے اذن سے، خدا کے ارادے سے. نہیں مولانا ہم نے بڑی محنت کی، ماشاءاللہ سے محنت کرنا ہے آپ کو لازم ہے، لیکن اگر محنت ہی مکمل پیمانہ ہوتا، معیار ہوتا آپ کے رزق کی کثرت اور برکت کا، تو آپ کی طرح اور بھی لوگ محنت کر رہے ہیں، ان کو وہ رزق نہیں مل رہا. وہ محنت آپ کی طرح کر رہا ہے، آپ سے اچھی کر رہا ہے، آپ کے پاس ڈگری ہے تو اس کے بعد 4 ڈگریاں ہیں، آپ کے پاس 10 سال کا ایکسپیرینس ہے، تجربہ ہے، اس کے پاس 20 سال کا ہے. آپ کا کوئی جاننے والا نہیں ہے، اس کے 20 جاننے والے ہیں، اس کو نوکری نہیں مل رہی، اس کا کاروبار آگے نہیں بڑھ رہا. آپ نے ذرا سا کاروبار کیا، مولانا جہاں جاتے ہیں وہ اچھی بات چیت ہو جاتی ہے اور پھر مسئلہ حل ہو جاتا ہے. تو کیسے ہو رہا ہے؟ محنت کرتے ہیں، محنت تو وہ آپ سے کر رہا ہے. مولانا اصل میں میرے پاس ڈگری ہے ماسٹرز کی، اس کے بعد 3 ڈگریاں ہیں. مولانا میرے پاس 10 سال کا تجربہ ہے، اس کے بعد 20 سال کا تجربہ ہے. تو پھر کیوں نہیں ہو رہا؟ آج کل یوٹیوب میں جا کر دیکھیے گا آپ کہ وہ سائیکل پہ چپس بیچتا ہے ایک آدمی، 500 کروڑ کا بزنس ہو گیا. ایک صاحب نے گھر میں کوئی کام کیا تھا، اس کا 200 کروڑ کا بزنس ہو گیا. یہ کیسے ہو رہا ہے؟ اور وہیں پہ لوگ 200 کروڑ لے کر آتے ہیں مارکیٹ میں، 500 روپے لے کر جا رہے ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ امداد غیبی شامل حال ہونی چاہیے. اور امداد غیبی جو شامل حال ہوتی ہے، اس میں خدا نہیں دیکھتا کہ آپ شیعہ ہیں کہ سنی ہیں، آپ عربی بولتے ہیں کہ فارسی کہ ترکی، آپ ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں. خدا کے اپنے معیارات ہیں رزق کے لیے، اور قرآن نے اس پر تفصیل سے گفتگو فرمائی ہے. لہٰذا چلیے دوبارہ اسی دعا کے ٹکڑے کی طرف، ورزقنی، پروردگار مجھے رزق عطا فرما. کون سا رزق؟ اس شخص کو میں اپنے دیے ہوئے رزق میں سے اتنا رزق دوں بانٹ کر کہ اس کی زندگی کے غم اور تکلیفیں دور ہو جائیں. مواسات کہتے ہیں کسی کے ساتھ ایسا کام کرنا کہ اس کا دل کا جو غم ہے، غم کا جو بوجھ ہے، جو زندگی کی مشکلات ہیں، اس کو آپ بانٹ لیں. مواسات کہتے ہیں اس کو. تو آپ یہاں پر شعبان میں یہ رزق نہیں مانگ رہے کہ میری روزی زیادہ ہو جائے، آپ کہہ رہے ہیں کہ جس کے پاس نہیں ہے نا رزق، اس کو میں اپنے پاس سے دے دوں. یہ تو رزق نکل رہا ہے آپ کے پاس سے. آپ نے 500 600 1000 10,000 20,000 30,000 اس کو دے دیے. یہ کون سا رزق ہے؟ آپ خدا سے کہہ رہے ہیں پروردگار مجھے یہ رزق دے کہ مجھ میں دینے کی طاقت آئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر رمضان شعبان کے مہینے میں آپ سے یہ دعا مانگنے کو کہا جا رہا ہے، سید سجاد سلام اللہ علیہ یہ دعا آپ کو سکھا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مانیے کہ جب آپ شعبان کے مہینے میں کسی ایسے شخص کو اپنا رزق دیں گے
کہ جس کے رزق میں کمی ہے تو یہ آپ کے دین میں بھی فائدہ دے گی، آپ کی دنیا میں بھی فائدہ دے گی، کیونکہ رزق کا قانون ہی یہ ہے کہ یہ مت دیکھو کتنا چلا گیا کتنا آ گیا، یہ دیکھو کہ تم نے کس کے حکم سے کس طرح سے دیا۔ محمد و آل محمد صلوات۔ کہ سمجھ میں آ گئی بات؟ آپ ورزقنی مواساتا من قطرت علیہ من رزقک، پروردگار قطرہ تقتیر کہتے ہیں رزق کو تنگ کر دینا۔ میں نے جملہ کیا کہا تھا؟ اسی دعا میں آپ اپنے آپ کو خدا کی مشیت سے جوڑتے ہیں۔ کس طرح سے جوڑتے ہیں؟ پروردگار رزق تو نے تنگ کیا ہے فلاں مومن کا، میں نے تنگ نہیں کیا اس کے رزق کو، میں نے نہیں چھینا اس سے، تو نے اپنی مشیت سے تنگ کیا ہے، تو نے اس کے رزق میں کمی کی ہے، لیکن مجھے توفیق دے کہ جس کے رزق کو تو نے کم کیا ہے اس کے رزق کو میں اپنے اضافی رزق سے اس کی تلافی کر دوں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں مولانا پروردگار تو نے تنگ کیا ہے نا اس کے رزق کو، ضیق، قلت، تقلیل تیری وجہ سے آئی ہے اس کے رزق میں کیوں پورا کروں؟ تو کر دے خود پورا، تیرے خزانے میں کوئی کمی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ پروردگار کی مشیت ایک چیز کا ارادہ کرتی ہے اور بندے کو کچھ اور حکم ہوتا ہے کہ وہ یہ کام کرے۔ بات واضح ہو گئی میرے خیال سے؟ لہٰذا ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے، اور اگر اس چیز میں یہ فعل معمولی ہوتا تو مولا سید ساجدین یہ نہ فرماتے ورزقنی، پروردگار رزق دے مجھے، یعنی یہ ہر ایک کو نہیں ملے گا شعبان کے مہینے میں لوگوں کے دکھ درد بانٹنے کا موقع۔ ورزقنی، ہم ماہ مبارک رمضان میں، شہر رمضان میں، سیام میں ہم بہت زیادہ افطاری کروا دیں افطاری، اور ایک بڑی بہار آئی ہوئی ہوتی ہے افطاری کی۔ شعبان میں بھی وہی مہینہ ہے، اور ایک اور دن ہے کہ جس میں رمضان کی افطاری سے زیادہ ثواب ہے، وہ آپ سب جانتے ہیں 18ویں کا دن اور عید غدیر کا۔ لہٰذا یہ ایک جملہ ترجمہ سن لیجیے، بات واضح ہو گئی، آگے بڑھاؤں۔ ورزقنی مواسات من قطرت علیہ من رزقک، پروردگار مجھے رزق کے اندر جو تو نے مجھے دیا ہے رزق، توفیق دے کہ جس مومن کے رزق کو تو نے اپنی مشیت سے کم کیا ہے، تیری مشیت نے جس چیز کو کم کیا ہے، میں اپنے اضافی رزق کے ذریعے تیری مشیت کے نقش کو پورا کروں۔ اب بہت بڑی بات ہے یہ جملہ۔ اور پھر یا آپ سوال آ سکتا ہے آپ کے سامنے، مولانا خدا کی مشیت نے اس کے رزق کو کم کیا ہے تو میں کون ہوتا ہوں پورا کرنے والا؟ نہیں، یہاں پہ بھی مشیت، پروردگار ورزقنی، مجھے رزق اتنا دے کہ جس کے رزق کو تو نے کم کیا ہے اس کے رزق کو میں تیرے دیے ہوئے رزق سے پورا کر سکوں۔ قطرت علیہ من رزقک بما وسعت علیہ من فضلک۔ اب اور سنیے دوسری دلیل مشیت الہی کی، پروردگار تو نے اپنے فضل و کرم سے جو رزق مجھ پر کثیر کر دیا، وسعت علیہ من فضلک، توسیع، وسعت، تو نے میرے رزق کو وسیع کر دیا ہے اپنے فضل سے، اس کے رزق کو کم کر دیا ہے تیری مشیت، اس کا رزق کم ہو گیا، میرا رزق زیادہ ہے، وہ بھی تیری مشیت، ادھر جو مجھے دیا میں بھی تیری مشیت، تو اس مشیت کے ذریعے اس مشیت کی تلافی کر دوں۔ مشیت جو میرے ساتھ تعلق پایا جس مشیت نے، وہ یہ ہے کہ مجھے رزق فراوان دے دیا، اس کے ساتھ جو مشیت نے تعلق پیدا کیا اپنا، اس کے رزق کو کم کیا۔ پروردگار تیری بھی مشیت وہاں پر، یہاں پر بھی تیری ہی مشیت، لہٰذا تیری مشیت ہی تیری مشیت کو حل کرے گی۔ الحمدللہ کہ یہ بات محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ وَنَشَرْتَ عَلَيَّ مِنْ عَدْلِكَ، پروردگار تو نے اپنا عدل مجھ پر نشر کیا ہے، پھیلایا ہے، تو تیری بات ہے، اس کا تو نے تنگ کر دیا، تیرا فیصلہ ہے، مجھے زیادہ دے دیا یہ بھی تیری توفیق ہے، تو نہ میں اپنے پاس سے کچھ دے رہا ہوں نہ اس نے کچھ، جو میں اپنے پاس سے تیرا دیا ہوا اس کو دے رہا ہوں۔ یہ بات واضح ہو گئی۔ وَأَحْيَيْتَنِي تَحْتَ ظِلِّ، پروردگار مجھے زندہ رکھ اپنے نبی کی تعلیمات اور نور کے سائے میں، اور پروردگار مجھے توفیق دے کس کی؟ عبادتوں کی اس شعبان کے مہینے میں۔ اب یہاں پر رسول خدا سے جوڑ رہے ہیں آپ، ید ابو فی صیامہ و قیامہ فی لیالیہ و ایامہ نجوعاً، یا بعض نے کہا بخوعاً، نجوعاً، ایک بحث ہے۔ بہرحال پروردگار میرا نبی اس مہینے میں تیری زبردست عبادت کرتا تھا راتوں کو، اور دنوں کو بہترین روزے رکھتا تھا،
تو پروردگار مجھے بھی توفیق دے کہ میں اپنی نبی کی سنت سے متمسک رہوں، راتوں کو عبادت کروں اور تیرے روزے رکھوں. یدعو فی الصیام و قیام، اس کا مطلب ہے کہ رسول خدا کی سنت سے آپ کو جوڑنے کا حکم دیا. یہاں رسول خدا سے جڑیے اور پچھلے والے جملے میں مشیت الہی سے جڑیے. یہ معمولی کام نہیں ہے، یہ بہت بالکل معمولی کام نہیں ہے. مشیت الہی کے نقائص اور خامیوں کو جب بندہ خدا تک آتے ہیں محل قابل پر، یعنی کیا مطلب؟ مشیت میں کوئی نقص نہیں ہے. خدا کسی کو کم روپیہ دیتا ہے تو پروردگار تیری مشیت میں نقص نہیں، یہ اس کا امتحان ہے، ورنہ ہم دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں. جب کوئی دریافت کرتا ہے، وصول کرتا ہے، اس کے وجود میں کوئی کمی ہوتی ہے تو خدا میرے ذریعے اس کی کمی کو پورا کروا رہا ہے. یہ شعبان میں صدقہ دینے کی بہت بڑی فضیلت ہے. اب آئیے ایک چھوٹی سی حدیث رسول خدا کی 4 یا 5 جملوں پر، اور اس کے بعد مصائب کی طرف آتا ہوں. فرمایا ایک دن رسول خدا نے، کتاب اصول کافی کتاب الایمان والکفر، رسول خدا نے ایک دن اپنے اصحاب سے کہا ملعون کل مال لا یزکا، لعنت ہو اس دولت پر کہ جو پاک نہیں ہوتی. ملعون کل جسد لا یزکا، لعنت خدا کی ہر اس جسم پر جو پاک نہیں ہوتا. جسم پر بھی لعنت خدا کی، اس دولت پر بھی لعنت جو پاک نہیں ہوتی. وَلَوْ فِي كُلِّ 40 يَوْمًا مَرَّةً، حتیٰ یہ مال کا پاک ہونا، جسم کا پاک ہونا 40 دنوں میں ایک دفعہ بھی ہو جائے، ایک بار، تو رسول خدا فرما رہے ہیں تمہارا مال پاک ہو گیا، تمہارا جسم پاک ہو گیا. فقیلا، اصحاب نے کہا یا رسول اللہ اما زکوٰۃ المال فقد عرفناها، مال کی زکوٰۃ تو ہم سمجھ گئے کہ لعنت ہے اس مال پر جس میں سے خدا کا حق نہ نکلے، تو یہ بات سمجھ گئے. لیکن جسم کیسے پاک ہوتا ہے؟ اب میں بتا رہا ہوں، غسل، وضو، تیمم. فما زکوٰۃ الاجساد، جسد، جسم، بدن، اس کی کیا زکوٰۃ ہے؟ فقال لهم، ختمی مرتبت نے فرمایا ان تصاب بآفۃ، بدن کو، اس روایت کو جوڑ کر پچھلے جملے سے، بدن کو 40 دنوں میں ایک مرتبہ کوئی تکلیف نہ ہو، اس کا مطلب ہے یہ بدن پاک نہیں ہے. فقال، رسول خدا نے فرمایا فتغیرت وجوہ الذین سمعوا ذلک منہ، لوگوں کے چہرے متغیر ہو گئے یہ سن کر رسول خدا سے. فلما رآہم قد تغیرت الوانہم قال لہم، ختمی مرتبہ نے دیکھا چہرے کا رنگ ان کے متغیر ہو گیا. جب یہ دیکھا تو ان سے پوچھا اتدرون ما عنیتو بقولی، کیا تمہاری سمجھ میں بھی آیا کہ جو میں نے کہا بدن پہ کوئی آفت آئے، مصیبت آئے، پریشانی، درد، رنج، بیماری، تکلیف، اس سے مطلب کیا ہے میرا؟ تم سمجھے؟ بھائی تمہارے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، سمجھے میری بات کہ نہیں سمجھے؟ اتدرون ما عنیتو بقولی، سمجھ میں آیا میں نے کیا کہا ہے؟ یا بنا سمجھے ہوئے تمہارے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، پریشان ہو گئے؟ قالو، کہا کہ لا یا رسول اللہ، نہیں سمجھ میں تو نہیں آیا. تو اب میں کہوں گا بھائی سمجھ میں نہیں آیا تو پوچھ لیتے، ختمی مرتبہ کی کیوں زحمت دی سوال کرنے کی؟ بہرحال قالا، ختمی مرتبہ نے پھر فرمایا بلا الرجل یخدش الخدشہ وینکب النکبہ ویعثر العثرہ ویمرض المرضہ ویشاک الشوکہ. دیکھو کبھی کبھی انسان کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اس کے بدن پہ کہیں چھل جاتا ہے، خراش لگ جاتی ہے. خراش سمجھتے ہیں نا؟ کبھی کبھی ینکب النکبہ، ٹھوکر لگتی ہے تو وہ گر پڑتا ہے، چوٹ لگتی ہے. ویعثر العثرہ، کبھی صرف قدم لڑکھڑا جاتے ہیں. ویمرض المرضہ، کبھی اس کو بیماری ہو جاتی ہے. ویشاک الشوکہ، کبھی اس کے پاؤں میں، بدن میں کانٹا گھس جاتا ہے، گھپ جاتا ہے. وما اشبہ ھذا، اور اسی طرح کی دوسری چیزیں. حتی ذکر فی حدیث اختلاج العین، اب مرحوم کلانی فرما رہے ہیں حدیث طویل ہے، حتی رسول خدا نے فرمایا کبھی کبھی آنکھ بھی پھڑکتی ہے اگر، تو اس کو بھی میں اس چیز میں شامل کر رہا ہوں جو بدن کو آفت نہ آئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو 40 دن گزر گئے کوئی تکلیف نہیں ہوئی ہے بدن میں، تو استغفار کی شدت میں اضافہ کیجئے اور صدقہ کیجئے، کیونکہ اگر بدن میں 40 دن تک کوئی تکلیف نہ آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا انسان سے ناراض ہے. اب اس کی اپنی ایک تفصیل ہے کہ کیوں ہوتا ہے ایسا، یہ اس وقت بتانے کا وقت نہیں ہے، پھر انشاءاللہ اگلے ہفتے توفیق ملی تو. ختمی مرتبہ کسی کے گھر میں دعوت میں گئے، جب دعوت میں گئے تو رسول خدا تشریف فرما ہوئے، اصول کافی یہی کتاب الایمان والکفر ہیں، بیٹھے، صحابی تھا، مرغی تھی، مرغی نے انڈا دیا، دیوار سے لڑکتا ہوا آیا، دیوار سے گرا زمین پر، تو کیا ہونا چاہیے انڈے کو؟
ٹوٹ جائے. دیوار سے گرا انڈا اور ایک کیل لگی ہوئی تھی وہاں پہ آ کے پھنس گیا. ختمی مرتبہ نے دیکھا انڈا کیل سے نہیں گرا. کہا یہ کیا دیکھ رہا ہوں میں؟ یا رسول اللہ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ کو تو سبھی پتہ ہے. آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ مرغی ہے کہاں سے. اس انڈے میں اگر چوزا رکھا جائے گا, سیکا جائے گا اس کو, اس میں سے مرغا نکلے گا یا مرغی, آپ کو یہ بھی پتہ ہے. اس سے پوچھیں یہ کیا ہے بھائی, تم اپنا پرسیپشن بتاؤ, تم کیا کہا یا رسول اللہ الحمدللہ بہترین گھر ہے, آفت نہیں آتی. کہا کیا مطلب؟ کہا یہ جو گرا ہے اس وجہ سے, یہ تو میرے لیے کوئی نئی بات نہیں, ہوتا ہی ہے ہمارے یہاں. کوئی چیز آفت ہونے والی ہوتی ہے اور نہیں آتی, ٹل جاتی ہے. ایک دفعہ یہ ہے کہ ایک آفت آئی ٹل گئی, 5 آفتیں آئیں ٹل گئیں, دوسری آفت آئی وہ آپ سے لگ گئی. یہ بات نہیں ہو رہی. کہا یا رسول اللہ ہمارے گھر میں کچھ بھی نہیں ہوتا. رسول خدا نے فرمایا چلو اٹھو کھڑے ہو. کہا تمہارے گھر بیٹھ کے ہم نہیں کھانا کھائیں گے, ڈر یہ ہے کہ یہاں پر جو عذاب آ رہا ہے وہ ہم کو بھی نہ دبوچ لے. فرمایا جس مومن کے گھر میں کبھی کوئی بلا آ ہی نہیں رہی ہے, اس کا مطلب ہے کہ خدا اس مومن سے ناراض ہو چکا ہے. وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ یہ کہ خدا مومن کو پاک رکھنا چاہتا ہے. لہٰذا ختمی مرتبت نے فرمایا کہ جس کے مال میں اور جان میں خدا کو کوئی حاجت نہیں ہے, اس کا مطلب ہے خدا کو اس مومن سے کوئی حاجت ہے ہی نہیں, یہ بیکار مومن ہے. اصلاً یہ مومن ہے ہی نہیں مکمل ایمان کے مرحلے پر. لہٰذا آپ نے یہ بات سمجھ لیجیے اس کو اور سوچ لیجیے. دیکھیے اب خود اس کے اوپر کہ بلا ہوتی کیا ہے, کس طرح سے ہے, یہ ایک الگ گفتگو ہے. لیکن جناب امیر المومنین کا جملہ آپ کے سامنے ہے, من احبنا اہل البیت, جو ہم اہل بیت سے محبت کرتا ہے, فلیعد للفقر جلبابا, اسے چاہیے کہ فقر محتاجی کے لیے, محتاجی کی اوڑھنی, جلباب اوڑھنی, ابا ردا کو اوڑھنے کے لیے تیار ہو جائے. کیوں؟ کیونکہ خدا نہیں چاہتا کہ مومن گناہ لے کر قبر میں آئے. خدا نہیں چاہتا کہ مومن اپنے نامہ عمل میں کوئی برائی لے کر قبر میں آئے. تو 8ویں امام کی حدیث موجود ہے, جناب سیدہ کی حدیث موجود ہے, 2 حدیثیں میرے ذہن میں, بقیہ معصومین سے بھی موجود ہے, کہ فرمایا کہ جب بھی مومن کو کوئی بیماری ہوتی ہے تو اس کے لیے گناہ جھڑنے کا باعث ہوتا ہے. اور خدا کیونکہ مومن سے محبت کرتا ہے اس لیے کوئی نہ کوئی مرض, بیماری, پریشانی خود نہیں ہوتا. کبھی اولاد کے لیے پریشان, کبھی نواسے کے لیے پریشان, کبھی نواسی, کبھی پوتا, کبھی پوتی, کبھی جائیداد کا کوئی مسئلہ, کبھی گاڑی میں کوئی مسئلہ آ گیا, آپ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں, کبھی بدن میں کوئی مسئلہ آ گیا, کبھی گھر میں کچھ خرابی ہو گئی, یہ میرے ساتھ کیوں ہو گیا, ہم نے تو رات کو دعائے کمیل بھی پڑھی تھی, دعائے ندبہ بھی پڑھی تھی, یہ کیا ہو گیا؟ تو یاد رکھیے گا یہ مومن کا مزاج ہے. خدا مومن کے ساتھ اس طرح سے معاملہ کرتا ہے. اور قرآن کی آیت کا مختصر سا خلاصہ کہ اگر ہمیں ڈر نہیں ہوتا کہ مومنین کافر نہ ہو جائیں, اگر ہمیں, خدا فرما رہا ہے, اگر ہمیں ڈر نہ ہوتا کہ مومنین کافر نہ ہو جائیں, تو ہم اہل فسق و فجور و کفار و مشرکین و منافقین کے گھروں کو اتنی دولت دیتے کہ چھتیں سونے چاندی کی ہو جاتی ہیں اور سیڑھیاں سونے چاندی کی. لہٰذا دولت کثرت سے ہونا معیار نہیں ہے, دولت کو معصومین کے مطابق خرچ کرنا معیار ہے. اور جب بھی, اور واقعہ موجود ہے علامہ مجلسی کی دختر گرامی تھی صاحبزادی, جو خود بھی محدثہ تھیں, عالمہ تھیں, جب اتر رہی تھی سیڑھی سے, اب یہ علامہ مجلسی کی دختر گرامی ہے, پیر پھسلا اور پیر میں رگڑ لگی, کہ کوئی چیز تھی جس کی وجہ سے یہ میرا گناہ ٹل گیا, اور الحمدللہ کہ خدا نے آخرت کے لیے نہیں رکھا. لہٰذا یہ ایک چیز ہے. لیکن یہ بتا دوں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنے مال میں سے خمس کا حساب نہ کریں, فطرہ نہ دیں. اگر زکوٰۃ واجب ہے تو زکوٰۃ نہ دیں, جو چیز واجبات ہیں وہ نکالنا پڑے گا. لیکن یہ رسول خدا کی حدیث ایک بڑے خاص چیز کی طرف اشارہ ہے. اور بہرحال آپ حضرات کو زحمت ہوئی, بعض چیزیں ہوتی ہیں انسان کے اختیار میں بالکل نہیں ہوتی, کہ مجھے آج تاخیر سے آیا میں, اور اس میں نے کہا نا بشر کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا, کبھی ایک چیز پیش آ جاتی ہے. تو بہرحال, اور میں جب آیا تو یہاں پر حضرت سید الشہداء کے شیرخوار کا مرثیہ پڑھا جا رہا تھا, اور تو میرا یہ جی چاہ رہا ہے, اور مطابق بھی ہے ادب کے, کہ جس شہزادے کے لیے آسمان سے سید الشہداء کے لیے تسلی آئی, واحد شہید ہے جس کے لیے آسمان سے تسلی آئی سید الشہداء کے لیے. اور اتنی دردناک شہادت ہے اس شہزادے کی کہ سید الشہداء کو اس شہزادے کی تدفین کے بعد پھر حرم نہ جا سکے. پھر اس وقت گئے خیموں میں مخدرات عصمت و طہارت کے, کہ جب
سید الشہداء لڑتے لڑتے نڈھال ہو چکے تھے. چھٹے امام سے پوچھا گیا حاجت ہے؟ فرمایا 2 رکعت نماز پڑھو اور 100 دفعہ یہ پڑھو اللہم انی انشدک بدم المظلوم، خدا تجھے قسم دیتے ہیں مظلوم کے خون کی. راوی نے پوچھا یہ مظلوم کون ہے؟ سید الشہداء. کہا کہ وہ بالکل مظلوم ہے لیکن میری مراد یہ نہیں ہے. راوی نے 2-3 اسماء گرامی لیے، کہا فلاں ہستی فلاں ہستی. چھٹے امام نے کہا کہ نہیں یہ سب مظلوم ہے لیکن میری مراد یہ نہیں ہے. کہا پھر کون مراد ہے؟ کہا حسین ابن علی کا 6 ماہہ شیرخوار بچہ. یہ جو آپ جناب علی اکبر کے مصائب کو سنتے ہیں پڑھتے ہیں، علی اکبر کی شہادت سے پہلے حسین ابن علی نے ایک الگ امتحان دیا. اگر میں یہ کہوں کہ مقتل کے جملوں کو نظر میں رکھتے ہوئے جو امتحان علی اصغر کی شہادت کے وقت سید الشہداء نے دیا ویسا امتحان کسی کی شہادت کے وقت نہیں دیا تو بالکل غلط نہیں ہو. مجھے آپ ایک سوال کا جواب دیجئے. ماں نے آگے بڑھ کر 6 ماہے کو حسین کے ہاتھوں میں دیا یا جناب زینب نے دیا؟ بہرحال انہی میں سے کسی ایک مخدرات عصمت و طہارت میں سے کسی ایک بیوی نے علی اصغر کو آقا کے آغوش میں دیا. کس امید پر؟ مقتل کے مطابق جو عبارت ہے کہ پانی پلا کر لائیں گے حسین. مجھے آپ یہ بتائیے کہ جب حسین واپس خیمے کی طرف جا رہے ہیں تو کس دل سے ماں کا سامنا کریں گے؟ یہ وہ مرحلہ ہے کہ سید الشہداء نے بڑا عجیب امتحان دیا. لہذا آغوش میں جناب علی اصغر کو دیا گیا اور شہزادہ علی اصغر کو لے کر حسین مقتل کی جانب چلے. جملہ جو مقاتل میں ملتا ہے اِلَّمْ تَرْحَمُونِ فَرْحَمُ هَذَا الطِّفْلِ الرَّضِيِّ. اے فوج اشقیہ اگر تم مجھ پر رحم نہیں کھا رہے تو اس بچے پر رحم کرو. اما ترونہ کیف یتلظی. تم یہ نہیں دیکھتے، میں بالکل بے عین ہی ترجمہ کر رہا ہوں، تو کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ بچہ کس طرح سے ماہی بے آب کی طرح تڑپ رہا ہے؟ جب آپ مچھلی کو پانی سے نکال دیجئے تو کبھی مچھلی منہ کھولتی ہے کبھی بند کرتی ہے. اچانک واقعہ ایسا ہوا کہ حرملہ ملعون خدا کی لعنت ہو ایک دفعہ تیر چلا اور مقتل کے الفاظ یہ ہیں فَانْقَلَبَ الرَّضِيعُ عَلَى يَدِ أَبِيهِ. بچہ باپ کے ہاتھوں پر ہمک کے رہ گیا. تیر اتنی شدت سے آیا تھا کہ آقا حسین کے بازوؤں میں پیوست ہوا. اس شہزادے کی شہادت بڑی عجیب ہے. ہر شہید جب آتا تھا مقتل میں تو گھوڑے پر بیٹھ کر آتا تھا. علی اصغر کی سواری حسین کے ہاتھ بدے. آپ سمجھے اس بات کا مطلب کہ بچے نے ہمک کر باپ کی طرف کیوں دیکھا؟ اس وجہ سے دیکھا کہ زبان حال علی اصغر یہ ہے کہ بابا چچا عباس گھوڑے سے گرے آپ کو آواز دی، بھیا علی اکبر گھوڑے سے گرے آپ کو آواز دی. بابا علی اصغر بے زبان ہیں، کرے تو کیا کریں؟ بس ایک دفعہ باپ کی نگاہوں کی طرف نگاہ ڈالی اور زبان بے زبانی میں کہہ کر کہا بابا اب ہم بھی رخصت ہوئے. اب حسین علی اصغر کی لاش کو خیمے کی طرف لے کر کیسے جائیں؟ آیت اللہ محمد حسین اصفہانی نے کہا کہ مولا اگر رباب پوچھے گی کہ میرے بیٹے کا سفید کرتا سرخ کیسے ہو گیا تو کیا جواب دیں گے؟ بس انیس نے یہ مصرع کہا کہ ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين واكفنا ما همنا وارزقنا العافية وسع رزقنا وطول أعمارنا مع الصحة والسلامة في الجسم والروح. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم بجاه محمد وأهل بيت الطيبين. آپ اساس درخواست ہے کہ دعا کیجیے پروردگار اس مجلس کو حضرت حجت کی بارگاہ میں شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے اور جن مرحومین و مرحومات کے مجلس منعقد کی گئی ہے پروردگار ان کی مجلس میں اس ذکر کو اس عزاداری کو نور بن کر نازل فرمائے. ان مرحومین و مرحومات کو برزخ کی تمام مشکلوں سے نجات دلائے. حضرت حجت کے دل سے ہر دکھ کو پروردگار دور فرما، ہر خوشی عطا فرما، مولا کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو مولا کے انصار و اعوان میں شامل فرما.
دیکھیے جب دعا مانگی جاتی ہے تو آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ آپ الہی آمین بلند آواز سے کہیے. پروردگار عالم یہ سنت رسول خدا ہے کہ جب دعا مانگی جائے مختلف مواقع پر ملتا تو الہی آمین کو بلند آواز سے آپ کہیے. پروردگار ہم سب کو حضرت حجت کے انصار عوان میں شامل فرما. ماہ شعبان و ماہ مبارک رمضان کی عبادتوں کو کما حق و انجام دینے کی توفیق عطا فرما. جو مومن مومنات اس امام باڑی کی خدمت کر رہے ہیں قلیل کثیر خطیر حقیر عظیم کسی بھی انداز سے خانواد نورانی ان کے تمام مرحومین و مرحومات کی مغفرت فرما. اور جو لوگ خدمت کر رہے ہیں اور اس خانواد نورانی کی ان کی نسلوں میں قیامت تک کے لیے ولایہ اہل بیت قائم و دائم فرما. ہمارے تمام ذوی الحقوق کی مغفرت فرما. ایک دفعہ الحمد ایک دفعہ قل اللہ پڑھ کے وزیر علاء الدین الوانی فیملی گاندھی فیملی جگر فیملی عاشر فیملی سب کو پڑھ کر بخش دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد كفوا احد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. درود پر جی محمد.